پر آپ کو بتائیں ملتان کے اہم شاہراہ ایم ڈی اے سے فیض آباد جانے والی سورج میانی روڈ پر ترقیاتی کام تاخیر کا شکار ہے۔ گزشتہ 2 ماہ سے کام جاری ہیں۔ کام مکمل نہ ہونے کے باعث علاقہ مکینوں اور مقامی تاجروں کے مسائل میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ ملتان کی اہم شاہراہ سورج میانی روڈ پر ترقیاتی کام تاخیر کا شکار۔ سڑک پر 2 ماہ پہلے شروع کیا جانے والا ترقیاتی کام ابھی تک مکمل نہیں کیا جا سکا۔ علاقہ مکین اور مقامی تاجر کام کی تکمیل میں تاخیر ہونے کے باعث پریشان ہیں۔ 1 دن کام ہوتا ہے، 3 دن مشین خراب رہتی ہے، مشین ہی ان کی بالکل ناکارہ ہے۔ یہاں کا سیوریج سسٹم یہ توڑنے کے لیے آئے تھے بریکیج کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پانی کی سپلائی لائن بھی توڑ دیا، جس سے پورا علاقہ متاثر ہو چکا ہے۔ مقامی تاجر کہتے ہیں کہ سڑک پر کام کے لیے پرانی مشینری لگا رکھی ہے، نااہل لوگوں کو ٹھیکہ دیا گیا ہے۔ سڑک کی خستہ حالت کے باعث ٹریفک کی روانی کے ساتھ ساتھ ان کا کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے۔ مشکل سے 300-400 فٹ جو ہے نا، انہوں نے سارا دن ایک پرانی مشین لگا رکھی ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، جو پتہ نہیں کوئی ولی وارث نہیں ہے، ٹھیکے ایسے نااہل آدمی کو ٹھیکہ دے رکھا ہے، سارا دن مشین کھڑی رہتی ہے، پھر وہ 8 گھنٹے اس مشین کو ٹھیک کرتے ہیں، 1 گھنٹے کے لیے مشین جو ہے نا وہ کھدائی کرتی ہے، لوگ مٹی کھا رہے ہیں، دکاندار کاروباروں سے تنگ۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ 15 دن میں ہونے والے کام کو 2 ماہ ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی نامکمل ہے۔ 1 دن مشین چلتی ہے تو 3 دن خراب رہتی ہے۔ انتظامیہ سے گزارش ہے کہ کام کی رفتار کو بڑھا کر جلد از جلد مکمل کریں۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ محمد ابراہیم خان، ملتان۔ میاں والی میں صفائی کے ناقص انتظامات بلوخیر روڈ پر دن بھر مٹی اور دھول اڑنا معمول بن چکا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ دھول کے باعث متعدد امراض پھیل رہے ہیں۔ میاں والی میں مٹی اور دھول نے بلوخیر روڈ کے دکانداروں کا جینا محال کر دیا۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ روڈ پر دن بھر مٹی اور دھول اڑتی رہتی ہے، نزلہ زکام اور گلے کے امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ صفائی والا آندا نہ کوئی مٹی اٹھاؤن والا آندا نہ کوئی کمیٹی کی طرفوں انتظام ہے، کوئی چھڑکاؤ وغیرہ دا ساری گلے دے مریض بن گیا، نزلہ زکام سارا دیہڑا اتنے جناب اوڑھ کے بیٹھے رہنے، کوئی پوچھنے والا کون نہیں جناب، کدے بھی جناب۔ دکانداروں نے بتایا کہ عملہ صفائی بلوخیر روڈ کا راستہ بھی بھول چکا ہے، متعدد بار درخواستیں دے چکے ہیں مگر کوئی سنوائی نہیں ہو سکی۔ دھول مٹی اتنی زیادہ ہے کہ ہم بیمار پڑ گئے ہیں، اور اس کے بعد ہماری دکان کے سامنے ایک کھمبا ہے، وہاں آپ کیمرہ لے جائیں نا، سارا صبح و شام وہاں پہ گند ڈال دیتے ہیں، ہم کسی کو کچھ کہتے ہیں تو کوئی ہماری مانتا نہیں۔ دکانداروں نے ڈپٹی کمشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ بلوخیر روڈ کی صفائی کروائی جائے تاکہ دھول سے بچا جا سکے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ موت کے کھلونے بنانے والے باز نہ آئے۔ غیر معیاری سلنڈرز بنانے کا دھندا زور و شور سے جاری ہے۔ غیر معیاری سلنڈرز کی چادریں 2 نمبر ہوتی ہیں، جس سے سلنڈر کبھی بھی پھٹ سکتا ہے، جس سے قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ایل جی ایسوسی ایشن نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس سال پہلے سے بھی زیادہ جانیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ ایل پی جی ایسوسی ایشن کا حکومت اور انتظامیہ سے غیر معیاری سلنڈرز بنانے والے کارخانے بند کرانے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو کہ موت کے کھلونے بنانے والے باز نہ آئے۔ غیر معیاری سلنڈرز کا کاروبار مزید پھیل چکا ہے، جبکہ غیر معیاری سلنڈرز کے پھٹنے سے قیمتی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ سلنڈرز بنانے والے غیر قانونی کارخانوں پر کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے۔ ایل پی جی کی طرف سے 14 اگست 12 اکتوبر 2021 کو آپریشن کیے گئے تھے۔ آپریشنز کے باوجود موت کے کارخانے بند نہ ہو سکے۔ ایل پی جی ایسوسی ایشن کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ اب پہلے سے زیادہ معصوم جانوں کے ضیاع ہونے کا خدشہ ہے۔ چیئرمین ایل پی جی ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ میپکو کی نااہلی ملتان کے شہریوں پر پڑنے لگی بھاری۔ بر وقت خریداری نہ کرنے سے میٹرز شارٹ ہو گئے۔ ڈیمانڈ نوٹس بھرے 6 ماہ گزر گئے مگر نئے میٹر جاری نہ کیے گئے۔ صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ملتان سمیت ریجن بھر میں میپکو کی عدم توجہی کے بعد صارفین انتظار کی سولی پر لٹک گئے۔ صارفین کو ڈیمانڈ نوٹس ادا کیے مہینوں گزر گئے مگر میپکو نے نئے میٹرز نہ لگائے۔ وہ تمام صارفین جنہوں نے جون 2021 تک ڈیمانڈ نوٹس بھرا ہے، ان کے میٹرز لگائے جائیں گے۔ میپکو شعبہ میٹیریل مینجمنٹ نے آپریشن سرکلز کو 18,686 سنگل فیز میٹرز جاری کر دیا ہے۔ جنوبی پنجاب کا کسان کھاد نہ ملنے پر پریشان ہے۔ لیگی رہنما اور ماہر زراعت بریگیڈیئر قیصر ماہی کہتے ہیں کھاد نہ ملنے سے گندم اور آم کی پیداوار متاثر ہوگی، جبکہ غذائی قلت کا بھی خدشہ ہے۔ جنوبی پنجاب بھر میں کھاد نایاب ہونے کے کسانوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما بریگیڈیئر قیصر ماہی کاروہی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ کھاد نہ ملنے پر گندم کے ساتھ آم کی پیداوار بھی متاثر ہوگی، کیونکہ اس وقت آم کے درخت کو بھی کھاد دی جاتی ہے تاکہ زیادہ بورر اٹھائے۔
جبکہ کھاد نہ ملنے کے باعث ملک میں غذائی قلت پیدا ہوگی۔ کھاد کی بلیک مارکیٹنگ روکنے کے لیے پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ، ملتان سمیت صوبہ بھر میں رات کی تاریکی میں کھاد فروخت نہیں ہوگی، خلاف ورزی پر قانونی کارروائی کی جائے گی، مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ یوریا کھاد بھی اب سرکاری ہو چکی ہے، کسانوں کو کھاد صرف صبح 9 سے شام 5 بجے تک ملے گی، جبکہ صوبہ بھر میں یوریا کھاد کے سرکاری افسران کی موجودگی میں ہی فروخت کی جائے گی۔ حکومت پنجاب کی جانب سے مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق کھاد ڈیلرز سرکاری اہلکار کی عدم موجودگی اور شام 5 بجے کے بعد یوریا کھاد فروخت نہیں کر سکیں گے۔ تمام ڈیلرز یوریا کا بیگ 1768 روپے میں فروخت کریں گے۔ رات کے وقت کھاد فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈاکٹر رائے سمیع اللہ ویکسین ہدف پورا کرنے کے لیے میدان میں آ گئے۔ پولیس نفری کے ہمراہ جنرل بس اسٹینڈ پر مسافروں کے کرونا کارڈ چیک کیے ہیں۔ بغیر ویکسینیشن سفر کرنے والوں کو ویکسین بھی لگوائی ہے۔ میاں والی میں کرونا ویکسینیشن کا ہدف پورا کرنے کے لیے سی او ہیلتھ ڈاکٹر سمیع اللہ متحرک ہو گئے۔ جنرل بس اسٹینڈ پر پولیس کے ہمراہ کرونا کارڈ چیک کیے اور بغیر ویکسینیشن سفر کرنے والوں کو بسوں سے اتار کر ویکسین لگائی۔ پورے پنجاب میں جس طرح ریڈ 2 کا ایک پروسیس چل رہا ہے، ہم نے بھی میاں والی میں ریڈ 2 کیمپین، جس میں ہم نے گھروں سے نکل کر اب سی وی سی سے بھی نکل کر لاری اڈے، مارکیٹ، سستا بازار میں کام شروع کر دیا ہے، اور ہمیں یہاں پہ 300 400 بندہ جو مختلف شہروں سے آ رہے ہیں وہ ان ویکسینیٹڈ مل رہے ہیں۔ سی او ہیلتھ ڈاکٹر رائے سمیع اللہ کا کہنا تھا کہ میاں والی میں 80% لوگوں کو ڈبل ڈوز لگ چکی ہے، جبکہ 70% لوگ سنگل ڈوز لگوا چکے ہیں۔ ابھی تک کسی بھی شہری کی طرف سے مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ 80% فرسٹ ڈوز کر لیے اور 60% سیکنڈ ڈوز کر لیے، جو کہ پنجاب میں دوسرے نمبر پہ ہے۔ تو اب ہمیں وہ لوگ مل رہے ہیں جن میں مزاحمت ہے، لیکن اتنی زیادہ مزاحمت نہیں ہے۔ پولیس ہمارے ساتھ ویسے ہوتی ہے ہماری ٹیموں کی حفاظت کے لیے، کوئی 1-2% ایسے آتے ہیں کہ جو سخت ریفیوزل ہوں، پھر ہم ان پہ کارروائی بھی کرتے ہیں اور ان کو اٹھا لیتے ہیں اور ہم ڈالے میں ڈال کر پھر ان کو ویکسین لگاتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ڈی ایچ او ڈاکٹر محمد خان، کوآرڈینیٹر نیشنل پروگرام ڈاکٹر سجاد حسین اور دیگر عملہ بھی سی او ہیلتھ کے ہمراہ تھا۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ جنوبی پنجاب میں طبی سہولیات کی ہوگی فراوانی، پنجاب حکومت کا شہریوں کی سہولت کے لیے احسن اقدام۔ پنجاب حکومت نے شعبہ صحت کے لیے 26 ارب روپے کا اضافی بجٹ جاری کر دیا ہے۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کو 7 ارب 50 کروڑ روپے کا اضافی بجٹ مل چکا ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کے لیے 18 ارب 52 کروڑ روپے مل چکے ہیں۔ محکمہ صحت کے دونوں محکموں نے حکومت کو 34 ارب روپے کی ڈیمانڈ کی تھی۔ ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان کا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ سائٹ کا دورہ، کام کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں منصوبہ 2 سال میں مکمل ہوگا۔ پنجاب سیکریٹریٹ تقریباً کو فیز 1 2.5 ارب کا لاگت سے مکمل ہوگا، اور یہ اپنی ٹائم لائنز کے مطابق ٹھیک چل رہا ہے۔ آف اینڈ آن اس کا وزٹ کیا جاتا ہے، تو آج بھی اسی سلسلے میں اس کا وزٹ کیا تھا۔ الحمدللہ کام کی رفتار بالکل ٹھیک ہے، اور یہ اگست 2023 کے اندر فیز 1 اس کا مکمل ہو جائے گا۔ ساتھ اس کا جی او آر کا کام بھی شروع ہو گیا، جس میں انیشلی ابھی کوئی 6 کے قریب ریزیڈنسز بنیں گی، تو ان پہ بھی کام شروع ہو گیا، وہ جون 2023 میں مکمل ہو جائیں گی۔ فنڈنگ کا ایشو کوئی نہیں ہے، فنڈنگ کلیئر ہے، آئی ڈیب بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور امید ہے یہ ٹائم لائن میں چیزیں مکمل ہو جائیں گی۔ کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد کا کرپال پور مائنر نہر کا دورہ، شجرکاری کا جائزہ لیا اور ٹرمینیا کا تیار درخت لگایا۔ کمشنر ملتان نے پبلک اسکول سے منسلک خالے کی تعمیر و مرمت سائٹ کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ خالے کی مرمت سے 352 ایکڑ زمین کو سیراب کیا جا سکے گا۔ 30 سال سے خالہ غیر فعال تھا۔ اے سی سی ٹی خواجہ عمیر کو خالہ فعال کرنے کا ٹاسک دیا۔ ملتان پبلک اسکول کی 150 ایکڑ اعتراف کی 242 ایکڑ اراضی سیراب ہو چکی ہے۔ خالے کو جنوری کے آخر تک فعال کر دیا جائے گا۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ جنوبی پنجاب الطاف بلوچ کا مظفر گڑھ کا دورہ، ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کے ہمراہ محکمہ صحت کے افسران کے ساتھ میٹنگ کی۔ الطاف بلوچ نے کرونا ویکسین آپ کی دہلیز پر مہم کا جائزہ لیا، ترقیاتی منصوبوں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ دورہ مظفر گڑھ کے مقابل سیکرٹری لوکل گورنمنٹ جنوبی پنجاب محمد الطاف بلوچ کا کہنا تھا کہ کرونا ویکسین آپ کی دہلیز پر مہم کے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں۔ پہلے مرحلے میں محکمہ صحت کی ٹیموں نے گھر گھر جا کر تمام افراد کو ویکسین لگا کر موذی مرض سے محفوظ بنایا، جس سے مرض کی شرح میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ بات انہوں نے خصوصی مہم کے دوسرے مرحلے کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ بروقت حکومتی اقدامات سے مہلک وائرس پر قابو پا لیا گیا ہے۔
ملتان میں شہید بے نظیر بھٹو وومن کرائسس سینٹر فعال کر دیا گیا۔ انصاف کی متلاشی مظلوم خواتین سے درخواستوں کی وصولی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ملتان کی رہائشی 3 بہنوں نے جائیداد پر ناجائز قبضے کے خلاف مدد مانگی ہے۔ ملتان کی رہائشی گلشن بی بی جائیداد پر ناجائز قبضے کے خلاف درخواست لیے شہید بے نظیر بھٹو وومن کرائسس سینٹر پہنچ گئی۔ گلشن بی بی کا کہنا ہے کہ والد کی وفات کے بعد اس کے بڑے بھائی نے زمین اور دیگر جائیداد پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اور حصہ مانگنے پر ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ کرائسس سینٹر میں لا آفیسر نے خاتون کی درخواست پر اس کے بھائی کو طلب کر لیا، جس کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔ دنیا پور شہر میں کرسمس پر پرامن طریقے سے منانے کے لیے سیکورٹی اداروں کی کارکردگی دکھانے کے لیے فلیگ مارچ آپریشن کیا گیا۔ ڈی ایس پی سرکل دنیا پور اعجاز مسوان نے فلیگ مارچ کی قیادت کی ہے۔ فلیگ مارچ میں ریسکیو 1112 ایلیٹ فورس، سلیح پولیس اور ٹریفک پولیس کی گاڑیاں شامل ہوئی ہیں۔ فلیگ مارچ کی سربراہی ڈی ایس پی دنیا پور اعجاز مسوان اور ایس ایچ او سرکل دنیا پور نے کی ہے۔ ڈی پی او لودھرا عبدالرؤف بابر نے اپنے دفتر سے بیان جاری کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کرسمس پر امن و امان کے حوالے سے دنیا پور شہر میں فلیگ مارچ کیا گیا ہے، جو دنیا پور شہر کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا ڈی ایس پی آفس پر اختتام پذیر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ کرسمس پر فول پروف سیکورٹی فراہم کرنا پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ اس حوالے سے جامع سیکورٹی پلان مرتب کیا گیا ہے، جس پر عمل درآمد جاری ہے۔ خبر دیں آپ کو بہاول نگر سے، کرسمس کے موقع پر ضلعی پولیس کی جانب سے سیکورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ 700 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ اس بارے میں مزید بات کریں گے قاسم علی شیخ سے۔ جی قاسم، بتائیے گا۔ جو بالکل کرسمس کے موقع پر ضلعی پولیس نے سیکورٹی پلان بھی ترتیب دے دیا اور باقاعدہ طور پر سیکورٹی کے لیے اقدامات بھی شروع کر دیں۔ میں اس وقت موجود ہوں ڈی پی آفس میں اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد ظفر بزدار صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے کہ کرسمس کے موقع پر ضلعی پولیس کے جو ہے وہ کس قسم کے اقدامات کیے گئے؟ بہت شکریہ جی۔ ضلعی پولیس بہاول نگر نے کرسمس کے پروگرام کے لیے باقاعدہ 10 دن پہلے کنٹیجنسی پلان جاری کر دیا تھا۔ اس میں مجموعی طور پر 600 جوان جو ہے نا افسران اور جوان مل کر ڈیوٹی کریں گے۔ ٹوٹل ہمارے چرچز کے 29 پروگرام تھے، جن میں 4 پروگرام کل بخیر و عافیت اختتام کو پہنچے، 10 آج پروگرام ہیں اور 15 جو ہے وہ کل 25 دسمبر کو منعقد ہوں گے۔ اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ہم نے کنٹیجنسی پلان بنایا ہے، ان کے پادریوں کے ساتھ، ان کے سٹیک ہولڈر کے ساتھ ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن ہماری کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی اور باقاعدہ طور پہ ان کو ہم نے سینس آف سیکورٹی فراہم کرنے کے لیے گشتیں اور پکٹنگ بھی کی ہے۔ ٹریفک کے لیے علیحدہ سیکورٹی پلان جاری کیا گیا ہے اور جو لوگ وہاں پہ ڈیوٹی کریں گے ان کو باقاعدہ میں نے یہاں پہ اپنے دفتر میں بلا کے بریف کیا ہے۔ اور جہاں پہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر جو کرسمس کے حوالے سے جہاں کے عیسائی لوگ تھے ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک گیٹ ٹوگیدر ہوا، ان کو ہیپی کرسمس کی کہا گیا اور ان کو باقاعدہ کیک بھی دیا گیا۔ ان کے ساتھ ایک گڈ ول جسٹر کے لیے گروپ فوٹو اور ان کے ساتھ ایک چائے کا بھی ہمارا سیشن ابھی تھوڑی دیر پہلے جاری رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کرسمس کے موقع پہ جو ان کے پروگرام ہیں مسیح برادری کے بخیر و خیریت انجام کو پہنچیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی بالکل، یہ تھے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد ظفر بزدار صاحب جو کہ بتا رہے تھے کہ کرسمس کے موقع پر پولیس کی جانب سے فول پروف جو ہے وہ انتظامات کر لیے ہیں۔ کل جو ہے 15 مقامات پر جو ہے تقریبات منعقد ہوگی۔ اس کے علاوہ 700 سے زائد بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ضلعی انتظامیہ مسیحی برادری کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے متحرک ملتان میں 2 کرسمس بازار سجا دیے گئے۔ 18 مختلف سٹالز پر معیاری اشیاء سستے داموں میں مل سکیں گے۔ ملتان انتظامیہ نے 2 کرسمس بازار قائم کر دیے، جہاں سبزیاں، گوشت، گھی اور سستے آٹے کے 18 سٹالز لگائے گئے ہیں۔ بازار بہت اچھا لگا سر، یہاں پہ چیزیں واقعی بہت سستی ہیں اور مزید ہر سال کرسچنز کے لیے یہ لگنا چاہیے، بہت اچھا ہے یہ۔ خواجہ عمیر کا کہنا تھا کہ تمام چیزیں مارکیٹ سے سستی اور معیاری فراہم کی گئی ہیں، جبکہ کرسمس بازار کل شام تک جاری رہے گے۔ اسٹیبلش کیے ہیں جی، ایک جمیل آباد میں ہے، ایک رضا آباد میں ہے، وہاں پہ ہمارے تقریباً 18 سٹالز لگے ہوئے ہیں اس ٹائم۔ ہمارا ڈیلی کا فٹ فال دونوں بازاروں میں کچھ 700 سے 800 لوگوں کا ہے۔ وہاں پہ جو بھی ہماری اسینشیل کموڈیٹیز ہوتی ہیں وہ ہم نے وہاں پہ ان کو پرووائڈ کی ہیں۔ اس میں ایڈیبل آئٹمز ہیں، پلسز ہیں، فروٹ ویجیٹیبلز ہیں، پولٹری ہے، جتنی بھی ان کی اشیاء خورد و نوش ہوتی ہیں وہاں ہم نے پرووائڈ کی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ کرسمس بازار لگانے کا مقصد مسیحی بھائیوں کی خوشیوں کو دوبالا کرنا ہے۔ کیمرمین نعیم قریشی کے ساتھ طیب سیف، ملتان۔ میاں والی پولیس مسیحی برادری کی خوشیوں میں پیش پولیس لائن میں کرسمس کی تقریب سجائی گئی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسماعیل الرحمان کھاڑک نے کرسمس کا کیک کاٹا، مسیحی ملازمین کو عیدی بھی دی گئی۔
मियां वाली पुलिस लाइन में मसीही मुलाजमीन के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। डीपीओ इस्माइल रहमान खड़क ने क्रिसमस केक काटा। डीपीओ ने मसीही मुलाजमीन को ईदी भी दी। इस मौका पर उनका कहना था कि मसीही बिरादरी की खुशियों में शरीक होने के लिए तकरीब मुनक्किद की गई। मियां वाली पुलिस में और में ये सारे बराबर के शरीक हैं, मुसलमान हमारे मसीह भाई सारे मिल के काम कर रहे हैं। उनके लिए खुशी का दिन है तो उसमें हमें भरपूर शिरकत उनकी शिरकत बनाने के लिए हम ईदी भी दे रहे हैं, उनका केक भी काटे हैं, उनको छुट्टियां भी दी हैं ताकि वो अपने जो मजहबी प्रोग्राम है उसमें भरपूर तरीके से शिरकत करें। तकरीब मुनक्किद करने पर मसीह मुलाजमीन ने डीपीओ इस्माइल रहमान खड़क का शुक्रिया अदा किया। डीपीओ साहब का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमें हमारी ईद पर आके क्रिसमस पर बहुत अच्छा हमें हौसला अफजाई की। हम शुक्रिया अदा करते हैं डीपीओ साहब का, पंजाब पुलिस का। अपने डीपीओ साहब का नहायत शुक्रगुजार हैं कि मेरी पूरी मसीह बिरादरी, मेरे पूरे मसीह साथियों मुलाजमीन के साथ उन्होंने मिलकर क्रिसमस का केक काटा और हमें ईदी भी दी और हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। तकरीब में मसीही मुलाजमीन के बच्चे और उनकी फैमिलीज ने भी शिरकत की। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। पुलिस लाइन्स मुल्तान में क्रिसमस के हवाले से पुलिस से ताल्लुक़ रखने वाले क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान जावेद अकबर रियाज बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। तकरीब में क्रिसमस का केक काटा गया और क्रिश्चियन स्टाफ को क्रिसमस मुबारकबाद भी दी गई। मजीद बात करेंगे माजिद क्लासरा से। माजिद बताइएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, मुल्तान में क्रिसमस की तकरीबात का सिलसिला जारी है। मुल्तान पुलिस लाइन में जो है वो तकरीब का इनेकाद किया गया। मुल्तान पुलिस में जितने मसीह बिरादरी हैं उनके लिए जब तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें आरपीओ मुल्तान, सीपीओ मुल्तान और इसके साथ साथ एसपी जो है वो एसपी कैंट, एसपी जो है वो गुलगश, उन्होंने जो है वो शिरकत की है और मसीह बिरादरी को क्रिसमस की जो है वो मुबारकबाद दी है। केक भी काटा गया। सीपीओ मुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करें। जी सर बताइएगा, एक अच्छा इकदाम किया गया क्रिसमस के मौका पर, जो आपके जो मुलाजमीन थे उनके लिए तकरीब का एहतमाम किया गया, क्या कहेंगे? मैसेज हमने ये दिया है कि मसीह कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन भी पुलिस फ्रेटर्निटी का उतना ही हिस्सा हैं। हम इनको अपनी फैमिली समझते हैं। इनके लिए सबसे बड़ा इवेंट खुशी का इवेंट था। हमने शेयर की कुछ खुशियाँ और यकीन करें बच्चों के चेहरों पर खुशी देखकर जिस तरह उन्होंने गीत गाए हैं, हमें भी बड़ी खुशी हुई। स्टेट ऑफ पाकिस्तान चूँकि हर सिटीज़न के राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करती है, तो इनको हमने यही मैसेज दिया है कि हम आपकी खुशियों में यहाँ शामिल हैं। एसएसपी ऑपरेशन सामने। जी मैडम बताइएगा, एक अच्छी एक तकरीब का इनेकाद किया गया, क्या कहेंगे इसमें? बिल्कुल जी, ये सीपी साहब की खुसूसी डायरेक्शंस थी कि मसीही बरादरी का ये बड़ा अहम मौका है और हमारे मुलाजमीन जो हैं वो उनके लिए इस तरह की तकरीब, मेरा ख्याल है ये अपनी नौयत की शायद यहाँ पहली होगी उनके लिए खाने का, और जैसे आपने देखा सारा तकरीब का इंतजाम किया गया। जी बिल्कुल, एक अच्छा जो है इकदाम किया गया। पुलिस लाइन में तकरीब का इनेकाद किया गया और केक भी काटा गया। पुलिस जी ठीक है माजिद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। हुकूमत पंजाब का मसीही बरादरी के लिए क्रिसमस के मौका पर मिनॉरिटी पैकेज मुल्तान में ज़िला इंतजामिया की जानिब से मुस्तहिक मसीही अफराद में क्रिसमस की खुशियों को दोबाला करने के लिए इमदादी चेक्स तकसीम किए गए हैं। मजीद बात करेंगे तैयब सैफ से। तैयब बताइएगा इसके हवाले से। मसीह बरादरी की खुशियों को दोबाला करने के लिए ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मिनॉरिटी पैकेज के तहत हर ख़ानदान को 10,000 रुपये का जो चेक है वो आज तकसीम किया गया है। तो इस हवाले से एक छोटी सी तकरीब का इनेकाद जिसमें 100 ख़ानदानों को से बात करते हैं। सर क्या कहते हैं आप कि ये जो चेक दिए गए हैं इनको कितना फ़ायदा होगा इनसे इन मसीहों को? अजीम मौके पर वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान खान बुज़दार की ख़ुसूसी हिदायत पर 100 घरानों को 10,000 रुपये फ़ी घराना क्रिसमस की खुशियों के लिए ये इमदाद फराहम की गई है ताकि वो भी अपने दीगर मसीह बरादरी की तरह इस क्रिसमस की खुशियों में शामिल हो सकें। और इसके लिए यहाँ तकरीब का एहतमाम किया गया और जो मुस्तहीक़ीन थे उनमें चेक तकसीम किए गए हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आइंदा भी गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक उनकी खुशियों को साथ चलते हुए ये तकरीबात मुनक़्क़द करते रहेंगे। तकरीबात मुनक़्क़द होती रहेंगी जिसमें वो तमाम मुस्तहिक़ीन जो कि अपनी खुशियाँ अच्छे तरीके से नहीं मना सकते। ठीक है, तो ये बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मसीही बिरादरी की खुशियों भरे त्यौहार क्रिसमस की तकरीबात जारी हैं। रहीम या खान में रीड सोसाइटी के ज़रिए तमाम तकरीब सजाई गई। क्रिसमस का केक भी काटा गया।
डिप्टी कमिश्नर नुमान यूसुफ और DPO कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया ने शिरकत की। रहीमिया खान में रूरल एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोसाइटी के ज़रिए इख्तिमाम जिना हाल में क्रिसमस की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने क्रिसमस गीतों पर खूबसूरत अंदाज में परफॉर्मेंस। डिप्टी कमिश्नर नुमान यूसुफ का कहना था कि मसीही बरादरी की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है हमारे बहन भाइयों की तरह है जी, बिल्कुल हम में से हैं और बिल्कुल हम यकजा हैं, हम एक पाकिस्तानी कौम हैं और आज की बहुत खूबसूरत तकरीब अरेंज की। मैं तमाम अपने क्रिश्चियन भाइयों बहनों बच्चों को क्रिसमस की आमद पे बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। DPO कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया का कहना था कि तकरीब में शिरकत करके पैगाम दिया है कि कौम से बढ़कर कुछ भी नहीं। यहाँ पे भी हमने कौमियत का ही एक पैगाम दिया है कि कौम से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं और हमने बड़े पुरअमन तरीके से इन तमाम अपने इवेंट्स में लोगों को यही पैगाम देना है कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। तकरीब में क्रिसमस केक भी काटा गया। ज़िला सदर PTI जफर इकबाल वडाइश, ज़िला सदर खवातीन विंग साइमा तारिक, जनरल सेक्रेटरी शमील मिर्जा, मेंबरान अमन कमेटी हाजा मोहम्मद अदरीस, अलामा अब्दा रऊफ रुबानी, बाबर जमान, रियाज अहमद नूरी भी शरीक थे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसम सदीक, रोही, रहीम यार। शहर औलिया का ईदगाह पार्क रंग बिरंगे फूलों से सज गया। सख्त सर्दी में खिलने वाले फूल गुलदाउदी की नुमाइश में मुख्तलिफ अक़साम के 1600 गमले रखे गए हैं। खुश रंग फूल देखने मुल्तान में गुले दाऊदी की नुमाइश सज गई। रंग बिरंगे फूलों ने माहौल को और भी खूबसूरत बना दिया। देखने वाले फितरत की रंगीनियों में खो गए। ईदगाह पार्क में सजी इस नुमाइश में मुख्तलिफ अक़साम के 1600 गमले रखे गए हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है नुमाइश में। ये चौक कजाफी से आई हूँ नुमाइश स्पेशल देखने के लिए। बहुत प्यारे प्यारे फूल हैं और बहुत अच्छा लग रहा है और दिल को भी अच्छा लग रहा है। ऐसी नुमाइश होनी चाहिए और बंदा खुश होता है। 400 फैली रंगों की बहार बदलती रुत की नवीद सुना रही है। मौसम में खुनकी का एहसास पैदा होते ही गुले दाऊदी की रानाइयाँ अपने अरूज पर हैं। यहाँ मैं आई हूँ, इधर ना फूल बहुत अच्छे फूल देखे रंग बिरंगी और इधर हमें बहुत अच्छे। बाहर का मौसम है, बहुत अच्छा लगा। कजनों के साथ आया हूँ, भाई के साथ आया हूँ मैं। नुमाइश में सफेद, नीले, पीले, गुलाबी की बहार अपने जोबन पर है। सालाना नुमाइश 10 रोज तक जारी रहेगी। रंग बिरंगे फूलों को देखकर न सिर्फ जिंदगी के खूबसूरत होने का एहसास होता है, बल्कि ये फूल माहौल को तरोताज़ा रखने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान।